من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. سورہ نور آیت نمبر 27 اور 10واں سپارہ 18واں پارہ سورہ نور آیت نمبر 27. یہ پورنا پیغام راغلو چون په اردو باندې نه پوهیږو تفسیر په پښتو کې کوي پسې کې کوي په پښتو کې چونکې دا ملمانی درې ورځې سوال و سهار ورځې راشي سبا نه درس ان شاء الله بیا مکمل پسې کې په پښتو کې د خیر سره نہ مطلب گزارو کو خیر دے لگا اردو کو بکی ٹچ راٹچ کو ذکر دا ملمانہ بیا په پښتو باندې دا تبلیغی جماعت مرګري چې کوم دي دا پنجابیان دي بهاولپور والا نو دوی په پښتو باندې نه رسی په دې وجه باندې کوشش کوو چې لګړې اردو او لګړې پښتو کې سبا نه ان شاء الله بیا تاسو مرضی بیا به خیر صحیح صرف پښتو به دا خیر او بیا جماعت راغلی بیا خبر الله تعالی په نظام دی. یا ایھا الذین آمنوا سے تقریباً اس پہلے آیتوں میں 4 احکام بیان ہوئے. کتنے؟ 4 یہاں تک سورہ نور کی شروع سے یہاں تک. اور ابھی یہاں سے 5واں حکم بیان ہو رہا ہے. یہ جنا 5م حکم بیانی کی سوما مخ کی سلور احکام ذکر شو 5م حکم. دا 5م حکم چې کوم دی دا معاشره او دا د کور د آداب سره تعلق ساتي. یو مسلمان چې کور ته راځي یا چا کرځي یا خپل کور ته ځي نو دی په کومه طریقه ځي سس طریقې سره باندې چې کوم دی چا کرځي یا خپل کور ته راځي سنت طریقه سره او واجب پر کسی دی مستحب پر کسی دی. تو 5واں حکم کس لحاظ سے؟ گھر کے آداب، اجازت چاہنے کی اور گھر میں داخل ہونے کی. اپنا گھر ہو یا کسی کے آپ مہمان بن کے جائیں کسی کو بلوانے جائیں تو کس طریقے سے بلائیں گے کس طریقے سے آپ جائیں گے. یہ آداب جو ہے نا ان آیات کے اندر یہ 5واں حکم بیان ہو رہا ہے. ایمان والو لا تدخلوا بیوتا داخل نہ ہو کسی بھی گھر میں بیوتن غیر بیوتکم اپنے گھر کے علاوہ. اپنے گھر کا حکم تھوڑا سا مختلف ہے اور دوسرے کے گھروں کا حکم مختلف ہے. حتی تستأنسوا وتسلموا. آپ کسی کے گھر میں جا رہے ہیں تو مکان کے بھی چونکہ کچھ اقسام ہیں. ایک مکان وہ ہے جو ذاتی آپ کا ہے آپ رہ رہے ہیں اس میں اور دوسرا مکان ہے جس میں دوسرے لوگ رہ رہے ہیں اور تیسری جگہ وہ ہے جس میں کوئی مستقل رہائش اختیار نہیں کرتا بس اپنی ضرورت پوری کر کے وہاں سے پھر چل دیتے ہیں. جیسے مسجد ہو گئی بازار ہو گئے اسپتال ہو گئے وہاں کوئی مستقل رہائش اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں وہاں سے سامان لیتے ہیں معلوم ہوتا بس باقی پھر چلے جاتے ہیں. لیکن مکان میں چونکہ کسی کے مکان میں جانا ہو تو وہ کسی کی ملکیت ہے. اب کسی کی ملکیت میں بغیر اجازت کے تصرف نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کا مکان ہے چاہے کرائے کا ہے اپنا ہے لیکن ہے کسی کی استعمال میں فیملی رہ رہی ہے میاں بیوی رہ رہے ہیں لوگ رہ رہے ہیں اس میں تو آپ بغیر اجازت کے اندر نہیں جا سکتے. اب طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ گھر کے سامنے آ گئے تو آپ آج کل تو خیر گھنٹیاں لگی ہوئی ہے بجلی کی یا دروازہ کٹکھٹائیں گے. اس زمانے میں اس طرح بڑے بڑے تو نہیں تھے چھوٹے چھوٹے سے خیمہ نما یا اور کھجور کی شاخوں کے بنے ہوئے کچے مکان ہوتے تھے. تو دروازے پہ جب سلام ڈالتے تھے السلام علیکم تو اندر سے جواب ملتا تھا وعلیکم السلام. آواز سے پہچان لیتے اور یا اجازت طلب کرتے الیجو میں داخل ہو جاؤں تو آگے سے اگر اجازت ملتی کیا جائیے تو داخل ہوتے نہ ملتی تو واپس 3 مرتبہ اجازت چاہنے کے بعد اجازت نہ ملتی کوئی جواب نہ ملتا اندر کوئی نہیں تو واپس ہو جاتے تھے. یہ نہیں کہ بس گھنٹی کے اوپر ہاتھ رکھا ہے اور بس یہاں تک دبا دبا کے گھنٹی بھی خراب کر دیتے ہیں اور دروازہ اتنا زور زور سے کھٹکھٹا رہا ہے 3 کے بعد بھی 4 5 6 10 مرتبہ لازمی ہے باہر نکالنا. کیا مجبور کر دیتے ہیں بندے کو کہ خواہ مخواہ نکلے. اللہ کے بندے کوئی کام ہوگا کوئی عذر ہوگا کوئی ضرورت ہوگی پھر آ جاؤ آرام سے پھر مل لینا. تو ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں مجبور کر دیتے ہیں بھائی 3 مرتبہ بس. مسنون طریقہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے تو ان کے گھر پہ دستک دی سلام ڈالا السلام علیکم 3 مرتبہ تو کوئی جواب اندر ساتھ دروازے کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن جواب نہیں دے رہے.
جواب تو 3 مرتبہ کے بعد آپ علیہ السلام واپس ہوئے. تو مسنون یہاں سے یہ علماء نے لکھا ہے طریقہ یہ 3 مرتبہ جواب نہیں ملا آپ کو چاہیے آپ لوٹ جائیں. مجبور کرنے کی ضرورت ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو کوئی نہ ہو. تو جیسے ہی واپس ہوئے تو سعد رضی اللہ عنہ دروازہ کھول کے یا رسول اللہ میں وعلیکم السلام آ جائیے. تو آپ علیہ السلام کو اندر لے گئے, ضیافت کی, اکرام کیا, مہمان نوازی کی, اور بعد میں کہا یا رسول اللہ میں اس لیے جواب نہیں دے رہا تھا کہ آپ کے زبان مبارک سے بار بار یہ دعائی کلمات میرے لیے ہو, میں بار بار سننا چاہ رہا ہوں. میرا دل کہہ رہا تھا کہ آپ بار بار سلام کریں, اور میں یہ ان کی محبت تھی آپ علیہ السلام کے ساتھ. تو طریقہ یہ ہے 3 مرتبہ کے بعد کیا کرنا چاہیے, لوٹ جانا چاہیے. اب رہ گیا اپنا مکان, تو اپنے مکان میں اچھا دوسروں کے مکان میں اجازت لینا واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول اور یہ فتویٰ ہے, اور وہ کہتے ہیں جو اجازت کے بغیر جاتے ہیں کسی کے مکان کسی کے گھر میں تو وہ واجب کو چھوڑنے والے ہیں, اور قرآن کی آیت کو چھوڑنے والے ہیں, گناہ ہوگا. کیا ہوگا؟ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے. اچھا اپنا گھر ہے تو اپنے گھر میں واجب تو نہیں ہے, لیکن مسنون طریقہ اور مستحب طریقہ کیا ہے؟ تو ام المومنین فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے تو آپ زور سے کیا ڈالتے؟ السلام علیکم. کیا فرماتے؟ السلام علیکم. سلام ڈالتے تھے. کس کو؟ گھر والوں. اور دوسری جگہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بیوی فرماتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی عادت تھی جب بھی گھر میں آتے تھے تو پہلے کھانستے تھے دروازے میں, اور یا دروازے کو کیا کرتے تھے؟ کٹکھٹاتے تھے, اس کے بعد پھر اندر داخل ہوتے تھے. یہ طریقہ اپنے گھر میں بھی, تو دوسروں کے گھر میں تو چھوڑ. اچھا گھر کے اندر کمرے ہیں, بھائی رہ رہے ہیں اور کوئی رہ رہا ہے, تو اس کے کمرے میں بھی جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ نہیں کہہ سکتے تم تو فیملی میں ہے, سارے شریک ہیں اور ایک جیسے ہیں. نہیں, آپ اگر بیٹے کے کمرے میں جا رہے ہیں, بیوی میاں بیوی بیٹے ہوئے اندر, بھائی کا کمرہ ہے تو وہاں پہ کون ہے؟ بھابھی ہے, بھائی ہے اندر, تو پھر بھی آپ دروازہ کیا کریں گے؟ کھٹکھٹائیں گے, اجازت چاہیں گے, طلب کریں گے. کیوں؟ اندر کچھ پتہ نہیں کس حالت میں. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا آپ اندر جائیں تو اجازت بھی طلب کریں. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہوں تو کیا میں بھی اجازت چاہوں گا, طلب کروں گا؟ گھر میں جاؤں تو اجازت اپنی والدہ سے, حالانکہ میں ان کی خدمت کرتا ہوں, ساتھ رہتا ہوں, مجبوری ہے. تو حضور نے فرمایا ہاں پھر بھی آپ کیا کریں گے؟ اجازت لیں گے. پھر اس نے کہا اچھا پھر بھی میں اجازت لوں گا. تو آپ نے فرمایا ہاں آپ چاہتے ہو کہ آپ گھر میں جاؤ اور آپ کی ماں بغیر کپڑوں کے بیٹھی ہو, نعوذ باللہ, ننگے حالت میں ہو, برہنہ حالت میں ہو, کیا آپ یہ پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میں پسند. تو کہا اس وجہ سے یہ اجازت ہے, دروازے پہ کیا کرو؟ دستک دو, اجازت طلب کرو, اس کے بعد پھر کیا کرو؟ اندر جاؤ, داخل ہو. تو یہ اپنے مکان میں یہ حالت ہے, ٹھیک ہے. تو دوسروں کے مکان میں تو لازمی اجازت کیا کرنی ہے؟ طلب کرنی ہے اور اجازت مانگنی ہے. باقی السلام علیکم کہنا چاہیے, یہ بھی اجازت کی ایک طریقہ ہے. اچھا ایک صحابی آئے, دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور نے پوچھا کون؟ من بالباب؟ تو کہا انا. غالباً موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے. تو پھر پوچھا آپ نے من بالباب کا انا, تو حضور کو غصہ آ گیا, کیا کہتا ہے کہ میں ہوں, نام نہیں لے سکتا. اپنا تعارف کراؤ کون ہے, اپنا تعارف کراؤ کون ہو. یہ کیا طریقہ ہے میں ہوں؟ اب میں تو پتہ نہیں کون ہے, میں کوئی نام ہو, میں تو سارے آتے, یہ بھی کہہ سکتا ہے میں ہوں, یہ بھی کہہ سکتا ہے میں ہوں. جب یہ کہے گا میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, فلاں سے ملنے آیا ہوں, تو سمجھ آ جائے گی بات کہ کون ہے اور کس سے ملنے. تو اجازت ملے آ جاؤ, اجازت نہ ملے ماما خلیفہ, اجازت نہ ملے ارے ٹول کے سامان کوئی ہے. اچھا پنجم حکمدار ہے, پنجم حکمدار ہے کہ کل خپل کور ته راځي نو وسکه تو خیبه کې دروازه به وهي او بیا چې راننوځي نو السلام علیکم به وي. دا مسنون دي مستحب. خو پردي کور ته چې ځې نو امر باندې نه ننوځي, څو پورې دي بېشکه که ستا رشته داري کار څوکي هلته به پې نه څه کې اجازت به غواړې, نو چې اجازت میلاو شي دننه به ځې, چې اجازت نه میلاو شي دننه به نه. طریقه سره نبی علیه السلام چې به دروازه والا یا به خیر طرف ته شو یا به ګس طرف ته شو. دروازہ کٹکھٹانے کے بعد, اجازت چاہنے کے بعد یا دائیں طرف یا بائیں طرف, مخامخ دروازے تا نہ ودرے دو. نبی علیہ السلام مخی تا نہ ودرے دو, یا خیر طرف تا یا گس طرف تا, سجے پاسی
کھبے پاسی دروازے کے سامنے نہیں کھڑا ہونا. اچھا نو پنځم حکم نو پردي کور کې څه کولو اجازت طلب کول. دویم په کور کې دننه داسې کمرې دي پای کې ښځه خاوند اوسېږي پای کې ستا ورور ورندار اوسېږي نور بچی دی ښځه ده هغې کې به هم داسې بغیر اجازت نه دننه هلته اجازت څه شی دی هلته به دروازه بهر نه ووایې ټوخې به وکړې اواز به ورکړې بچې ستا سره مې لږ کار دی بچې دا کار بچې دا خدمت کړي په دې وجه باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم دا سنت دي او مستحب هم دي چې خپل کور ته هم سړی کم سے کم ټوخې وکړي او یا سلام وکړي یا دروازو ټک ټکوي چې پته ولګي دننه خلکو ته چې څوک راغلل. صحیح ده جی دا طریقه ده. اوس درته ګوره یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا داخل نہ ہو کسی بھی گھر میں غیر بیوتکم اپنے گھر کے علاوہ حتی تستأنسوا یہاں تک کہ آپ اجازت طلب کریں وتسلموا علی اہلہا اور آپ سلام ڈالیں ان کے اوپر. حدیث میں آتا ہے جو سلام کے ساتھ داخل نہ ہو اس کو اجازت نہ دو اس کو اجازت. میرا چھوٹا بھائی ہے وہاں اسلام آباد میں تو ایک مرتبہ آیا اندر سلام نہیں ڈالا تو میں نے کہا واپس جاؤ. دوبارہ گیٹ سے باہر دوبارہ آیا پھر سلام نہیں ڈالا میں نے کہا واپس جاؤ. 7 مرتبہ کتنے 7ویں کے بعد وہ کسی سے پوچھا کیا غلطی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا سلام نہیں ڈالا. 7ویں مرتبہ اب جب بھی وہ آتے ہیں ان کو یہ طریقہ بھی آ رہا ہے کہ واپس کریں گے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں السلام علیکم. جو سڑے جو واپس کو کہنے سے سلام ہی نہیں اچھا ہو رہے تو سوال اب ہوتا بھی یہ دی ٹول وقت ہو گیا سی چل گئی سلام بات ہے. تو یہ مشکرانہ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں بھی یاد نہیں رہتا. ہم بھی گھر جاتے ہیں تو سلام یاد نہ دعا یاد رہتی ہے کون سی دعا پڑھنی ہے کون سا پاؤ آگے کرنا ہے اور اندر جا کے کیا کرنا ہے. آپ نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انس اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو گھر والوں کو سلام کیا کرو. خدی تو بس سلام کیا خلق وہی کہنا خدی تو رکس پور کی صرف خزر امور اپلار دی نشتا بچی دی نشتا رو بھائی دی نشتا کوئی بھی ہو گھر میں آپ کیا کرو السلام علیکم. آپ بیوی کا نام تو نہیں لے رہے کہ السلام علیکم آپ تو عام سلام ڈال رہے ہو السلام علیکم سب کے اوپر. تو اس میں کوئی شرم والی بات بلکہ یہ سنت ہے. کیا ہے سنت. اور حضور کی ہر سنت ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے ایک مرتبہ حضور کی سنتوں پہ تو کہا بیوی کے ساتھ دوڑ لگانا بھی سنت ہے گھر والوں کے ساتھ دوڑ لگانا بھی جب موقع مل جائے کوئی ایسی سہارا ہو جنگل ہو بیابان ہو کوئی نہ ہو کیونکہ لوگوں کے سامنے تو آپ بیوی کے ساتھ دوڑو ہے تو نہیں ہے اس کو بھی ایک باٹا بوٹو اور سروس والے پہنا دو خود بھی چیتا والے پہن کے چلو جی یہاں سے 1 2 3 گو ریس لگ گئی لوگوں کے سامنے مشکل ہے. تو ایسی جگہ موقع مل جائے تو حضور نے لگایا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک مرتبہ مومن چونکہ شروع میں وہ عمر کم تھی وزن زیادہ نہیں تھا تو ہلکے پھلکے تو ام المومنین آپ علیہ السلام سے دوڑ میں لیکن دوسری مرتبہ حضور آگے ہو گئے. دوسری مرتبہ پھر کبھی ایسا نہیں کہ روزانہ دوڑ لگے کبھی موقع مل جائے تو حضور نے فرمایا تل کا بھی تل کا یہ برابر ہوگی. ایک مرتبہ آپ ایک تو آپ اندازہ لگائے دل لگی بیوی کے ساتھ محبت اور پھر حضور کی یہ سنت ہے. تو ایک بابا جی اس طرح کی بیوی کے ساتھ دوڑ لگانا کیا ہے تو درس میں ٹائم کافی لگے تو عشاء کے بعد درس ہوتا ہے تو بیوی سو گئی تھی گھر والی بوڑھی اماں سو گئی تھی تو یہ گھر جا کے بوڑھی اماں کو جگا کے چلو چلو دوڑ لگاتے ہیں. حضور کی سنت ایک رہ گئی ہے. تو اتنی بھی سنت نہیں ہے کہ آپ سوتے ہوئے لوگوں کو جگائے کہ چلو دوڑ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے 12 فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا اگر آپ داخل ہو کوئی بھی نہ ملے وہاں پہ اجازت نہ ملے یا کوئی نہ ملے فَلَا تَدْخُلُوهَا گھر میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں. اس سے پہلے فرمایا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ یہ جو تمہارا اجازت ہے سلام ڈالنا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے افضل ہے تمہارے لیے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا کوئی نہ ملے فَلَا تَدْخُلُوهَا پھر داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ یہاں تک کہ اجازت مل جائے. اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی نہیں گھر پہ پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں مجبور کرتے ہیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. دوسری وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا اگر آگے سے اندر سے بالکل صاف جواب مل جائے کہ بھائی واپس ہو جاؤ کوئی نہیں ہے پھر آنا تو فَارْجِعُوا اللہ فرماتے ہیں واپس ہو جاؤ اندر جانے کی ضرورت هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ یہ تمہارے لیے صفائی ہے طہارت ہے پاکی ہے. اور میں نے شروع میں کہا پہلے درسوں میں اسی صورت کی شروع میں اللہ چاہتے ہیں دین تمہیں پاک ملا ہے تم بھی پاک رہو. کیا رہو؟ اب اللہ کے نبی نے فرمایا
گھر میں عورت اکیلی ہے تو مرد کو چاہیے اس کے ساتھ اکیلے میں تنہائی میں نہ بیٹھے. کیوں؟ تیسرا شیطان ہے، ان کو گناہ میں مبتلا کرنے کا خدشہ ہے، خطرہ ہے. تو اندر کوئی بھی ہے، بے شک رشتہ دار ہے، ماما ذات ہے، چچا ذات ہے، خالہ ذات، کوئی بھی ہو، غیر محرم ہے، محرم ہے، کوئی بھی ہو، تو اکیلی عورت کے ساتھ بیٹھنا. اور اللہ معاف فرمائے، آج تو ہم مسلمان اتنے غافل اور اتنے گر گئے ہیں کہ آج ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا، ایک لڑکے نے بہن کے ساتھ نکاح کر دیا. ربی من کل ذنب. بہن کے ساتھ نکاح حرام ہے، چاہے رضائی ہو یا اپنی سکی ہو، رضاعت والی بہن، اس کے ساتھ بھی نکاح کیا ہے؟ حرام. آج لوگ اتنے غافل ہو گئے اور اتنے بے وقوف کہ آج لوگ اللہ کے احکام کو کیا کر رہے ہیں؟ پامال کر رہے ہیں، اسلام کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال یہ حالت ہو گئی ہے مسلمانوں کی، کسی چیز کی خبر. اور آزادی تو اتنی ہے کہ کبھی کبھی خود شوہر جو ہے نا کہتا ہے اپنے بھائی سے کہ اپنی بھابھی کو لے جاؤ، یا جا کے باپ کے گھر سے، سسرال والوں کے گھر سے، واپس سسرال کہتے ہیں، میں کیا کہتے ہیں اردو میں، ہاں، تو ان سے ماں باپ کے گھر سے لے آؤ. بھائی کو بھیج رہا ہے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے پوچھا، ہم عربی میں اس کو ہم بولتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے دیور کے بارے میں؟ تو آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے. دیور موت کا مطلب سمجھتے ہو؟ یعنی اس سے تو پردہ کرنا لازم ہے. دیور نہ پردہ کور سے دی لازم دی اس لازمی خبر ہے پکور میں کسی فیملی شریک مانی خلق شریکی اسی کی باغی کے بخپل وس اخپل احتیاط کئی بارے دانا چھ بس بالکل آزادی شو بالکل سچ والا دیش اس کڑے احتیاط پکار دے سپکار دے احتیاط پکار دے. منہ خلق بدی کی سکو دیر کمزور ہے اور دیر کمی کو ہوتا ہے کو پدی گناہگاری ہو پدی سکی ہو. اچھا شریک فیملی میں کوئی رہ رہا ہے تو عورت کو چاہیے اس طرح کا لباس، اس طرح کا پردہ کرے کہ اس کا سطر یا اس کے وہ جگہ جو خاوند کے لیے صرف جائز ہے وہ دکھنے نہ پائے. سر کو بھی ڈھانپ پہ رکھے کہ کوئی بھی اس کو بالوں کو نہ دیکھے، اور اس طرح کا چادر بڑا یا اس طرح کے کپڑے ہو کہ اس کے اندر اس کے اعضاء نظر چست بھی نہ ہو کہ دیور اور باقی لوگ دیکھتے رہ جائیں، اور اتنے کھلے بھی نہ ہو کہ جب جھاڑو لگائے یا اور کوئی کام کرے تو سارا جسم نظر. اس پہ بہت بڑا گناہ ہے. کیا ہے؟ تو اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. بہرحال شریعت نے جو جس کا ہے نا اس کے اندر سب کا فائدہ ہے. اس کا کیا ہے؟ سب کا فائدہ ہے، تاکہ تم پاک رہو، تمہاری صفائی دھلائی ہو، پاک رہو اور تمہارا تزکیہ ہو. واللہ بما تعملون علیم. اللہ تعالیٰ جو تم اعمال کرتے ہو اس کو خوب جانتے ہیں، کس نیت سے کس طرح کرتے ہو، کیا کرتے ہو، سب اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ خبر. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم. تمہارے اوپر کوئی حرج کوئی گناہ نہیں. اب اس گھر کی باری آ گئی جس میں کوئی مستقل رہائش ہے، جیسے ہوٹل ہو گئے، اسپتال ہو گئے، مسجد ہو گئے، بازار ہو گئے، تو اس میں کوئی مستقل رہائش نہیں ہوتی، تو وہاں پہ جاؤ، وہاں پہ اپنا کام کر کے ضرورت پوری کر کے جا سکتے ہو، آ سکتے ہو، وہاں پہ کسی اجازت کی ضرورت نہیں. وَلَا يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ. اللہ خپوئی گی، اللہ خوب جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. بندہ کیا اعمال، کیا قول فعل بندہ کیا دل میں چھپاتا ہے، کیا ظاہر کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کیا، یہ سب کچھ اللہ خوب جانتے ہیں. اللہ کے علم میں یہاں تک کافی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا، مداخلے گئے کورنوتا، غیر بیوتکم، مداخلے گئے پردی کورنوتا، داغی مخصوصکم روان نسنگ مداخلے غیر بیوتکم دخلوا کورنونا علاوہ، حتی تستأنسوا تردی پوری چتا سو اجازت واخلائی، وتسلموا علی اہلها، او تاسو سلام واچوئی پاگی کے اسیدن کو باندی. ذالکم خیر لکم، داستاو زپارا وردا، لعلکم تذکرون، دی دپارا چی تاسو نصیحت حاصل کے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پس کہ تاسو نموندو پدی کے حصوں کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا، نو مداخلے گئے دغی پورتا، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، تردی پوری کی اجازت ملاو شی تاسو تا. وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، او کہ اویلے شی تاسو تا چی واپس شئی، فَارْجِعُونَ واپس شئی، هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، دا تازہ پارا چی کم دے سدے پاکوالے دے، تازہ پارا تسکیہ دا صفائی دا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ستاسو پا اعمالو بانی خبوا دے. لیس علیکم نشتا پتا سبانی جناح سا گناہ ان تدخلوا چی داخل شئی بیوتن دا سی کورنوتا غیر مسکونتن چپاگی کی دا چا سر رہائش نہیں سوک پکی نوسیگی فیہا متاع لکم چپاگی کی استاو زپارا فائدے سامان پکی پر ضرورت پرکو. واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ خبوئی گی ما تبدونا آغا سا چتا سو ظاہر ہوئی
وما تکتمون غسج پٹوئے یا پھر ابیا اور جسے وہ یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا داخل نہ ہو کسی بھی گھر میں غیر بیوتکم اپنے گھر کے علاوہ حتی تستعنسوا یہاں تک کہ اجازت طلب کرو وتسلموا علی اہلہا اور سلام ڈالو ان کے رہنے والوں کو ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو فإن لم تجدوا فيها أحدا پس اگر نہ پاؤ کسی کو اس میں فلا تدخلوها تو داخل نہ ہو حتی یؤذن لکم یہاں تک کہ اجازت مل جائے وإن قیل لکم ارجعوا اور اگر کہا جائے کہ واپس ہو جاؤ فرجعوا تو لوٹ جاؤ واپس ہو جاؤ هو ازکی لکم یہ تمہارے لیے پاک ہے صفائی ہے طہارت ہے اور تزکیہ ہے واللہ بما تعملون علیم اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اوپر جاننے والا لیس علیکم جناح نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ ان تدخلوا بیوتا کہ تم داخل ہو جاؤ اس گھر میں غیر مسکونۃ جس کے اندر رہائش نہ ہو فیہا متاع لکم لیکن اس کے اندر تمہارے کوئی فائدہ ہو واللہ یعلم اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین مولا کریم ہمارے بیٹا قبول فرما ہمارے سننا سنانا قبول فرما ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما ہماری غلطی کوتاہی معاف فرما یا اللہ اپنے قرآن کے ساتھ اپنے کلام کے ساتھ یا اللہ محبت نصیب فرما تعلق نصیب فرما نسبت عطا فرما اور یا اللہ سمجھ فہم نصیب فرما عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما غلطی کوتاہی معاف فرما یا اللہ دنیا کے اندر قبر کے اندر کوٹی کے اندر قیامت کے وہ 50,000 سال یا اللہ اس سخت اور خوفناک دن کے اندر بھی یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما اپنے رحم اور کرم کا معاملہ فرما یا اللہ جیسے یہاں ستاری کا معاملہ کیا ہے یا اللہ قیامت میں بھی ستاری کا معاملہ فرما رحم اور فضل کا معاملہ فرما یا اللہ جتنے بیمار ہیں حاضرین میں سے اسپتالوں میں گھروں میں یا اللہ سب کو شفا کامل عطا فرما صحت کامل عطا فرما جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے ہر مسلمان کو چاہے مرد عورت اپنے ہیں برائے ہیں رشتہ دار ہے یا اللہ سب مسلمانوں کی مغفرت فرما سب کے قبروں کو منور فرما اور اے کریم ہمیں بھی قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما موت سے پہلے یا اللہ موت کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرما نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما ہر قسم کے گناہوں سے چاہے ظاہری ہے باطنی ہے ذخیرہ ہے کبیرہ یا اللہ سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما تقوی والی صفات متقین والی صفات نصیب فرما مولا کریم کہ دنیا سے جا رہے ہو ہماری زبانوں پر یہ کلمہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ